یہ بہت اہم آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کی مناسبت سے جن چیزوں کو ذکر کیا وہ 3 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے رمضان کی آیتوں کے ساتھ، بلکہ 4 چیزیں ہیں، 4 جن کو رمضان کی آیتوں کے ساتھ جوڑا ہے. ایک تو روزہ ہے. رمضان جیسے ہی شروع ہوگا تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے روزہ ہے. دوسرا حکم اللہ نے بتایا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ قضا بھی نہیں رکھ سکتا، کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے گا. فدیہ مالی عبادت ہے. تو دوسری چیز اللہ نے کیا ذکر کی؟ مالی عبادت. اور حدیث میں اس کو بہت اہتمام سے ذکر کیا ہے. گلا بیٹھا ہوا ہے، دعا کریں، کھل کے ہی نہیں دے رہا. جیسے ہی پشاور میں چاند کا اعلان ہوتا ہے نا تو میرا گلا بیٹھ جاتا ہے. یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کرتا کہ بھائی کراچی میں تو ہونے دو اعلان. تو رمضان شروع ہوتے ہی ہمارا گلا بیٹھ جاتا ہے. اور بیٹھنے کی وجہ یہ ہے، گلے پہ جو بوجھ ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مزدور کو آپ پتھر اٹھانے کا کہیں تو آپ اسے کہیں بھائی یہ بوری یا یہ پتھر یہاں سے وہاں رکھ کے آ جاؤ، وہ رکھ کے آ جائے گا. تو اس کے بعد آپ اس کو آرام دیتے ہیں. مسلسل وہ کرتا رہے تو اس کے بازو بیٹھ جائیں گے، اس کے گھٹنے بیٹھ جائیں گے، اس کی کمر بیٹھ جائے گی. تو رمضان شروع ہوتے ہی ہمارے گلے پر کیا ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے. بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر تراویح پڑھنا بھی ہے، پھر اس کو یاد کرنا بھی ہے. تو وہ ہوتے ہوتے پھر وہ پنپنے کا، پھر وہ افطاری میں کیسے پرہیز کرے بھائی؟ پکوڑا چھوڑ سکتا ہے کوئی افطاری میں؟ اب کسی ڈاکٹر کو بولتے ہو، وہ بولے پکوڑے نہیں کھاؤ. سمجھ، پکوڑے نہیں کھاؤ، دنیا چھوڑ دیں گے یار. افطاری میں ہم سموسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور کراچی کی گرمی کے روزے، اتنے ٹف روزے، اتنی گرمی میں انسان بیٹھے اور کھچڑی کھائے گا کیا افطاری میں بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی آدمی کچھ کھائے تو تمیز کے ساتھ. اور یاد رکھو یہ پکوڑا اتنا نقصان دہ چیز نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے. بات میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف. چھوٹا سا آپ کو ایک ہلکی سی بات افطاری کے حوالے سے بتا دوں. سموسے نقصان دیتے ہیں، پکوڑے نقصان نہیں دیتے. سموسے میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نقصان دیتے ہیں. سموسا اگر کھانا ہے، اندر کے آلو نکال کے کھا جاؤ، اس کے میدا نہ کھاؤ. وہ جو ہوتا ہے نا پاپڑ، اس کا وہ میدا ہے، وہ نقصان دے گا. پکوڑا ہے بیسن. بیسن صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. بیسن میں فولاد ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. البتہ اس کو ہم چونکہ تیل میں تلتے ہیں تو وہ گڑبڑ کر جاتا ہے تھوڑا سا. تو اب افطاری میں تو چلتا ہے نا. تو اس لیے پکوڑوں کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے نا، اتنا وہ قابل ملامت ہے نہیں. تو جتنی ملامت ہے وہ سموسوں پہ لے جایا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو میں جب سموسا کھاتا ہوں نا تو اندر سے آلو نکال کے کھا جاتا ہوں. میرے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہو کہ یہ مفتی صاحب میرا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سازش ہوتی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. دوسرا ایک چھوٹی سی بات آپ کو صحت کے حوالے سے بتا دوں.